السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرات و سامعین ناظرین، بھائی نے سوال کیا کہ اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے، امام جماعت کروا رہا ہے اور دوران جماعت دوران نماز اگر اس کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ ہم اس بات کو بڑا واضح طریقے سے ہم دیکھیں گے کہ اگر امام جماعت کروا رہا ہے اور لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ظاہر انسانی تقاضا ہے، وضو ٹوٹ سکتا ہے، ہوا خارج ہو سکتی ہے یا کوئی دوسرا عمل ہو سکتا ہے، یا بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان ناپاکی کی حالت میں تھا، اس کو بھول گیا اور وہ جماعت میں آگے کھڑا ہو گیا اور اس کو بعد میں یاد آیا دوران نماز کہ میں تو ناپاکی کی حالت میں ہوں یا میرا وضو نہیں ہے، تو یا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ کسی صورت میں بھی اگر امام کو یہ یاد آ جائے پھر امام نماز توڑ دے گا۔ جب امام نماز چھوڑے گا تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے، وہ کیا کرے؟ سب سے پہلے تو بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ امام کے پیچھے جو مکبر ہوتا ہے، جو تکبیر کہتا ہے، یعنی جو آدمی تکبیر کہتا ہے اس کو مکبر کہتے ہیں، اور تکبیر کہنے والا آدمی سب سے پہلے تو یہ ہے وہ ایک ایسا آدمی ہونا چاہیے جو عالم ہو، پڑھا لکھا ہو، حافظ ہو، قرآن کا قاری ہو، یا نماز کے حوالے سے مکمل طور پر اہتمام کرنا جانتا ہو، جس کے حوالے سے کہ اگر جب امام کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا اس کا وضو نہیں رہتا تو پھر وہ اپنے سے پیچھے جو اس کا مکبر ہوگا یا اس کے پیچھے جو آدمی ہوگا اس کو پکڑ کر اپنی جگہ پہ کھڑا کرے گا اور خود اس جگہ سے صفوں کو چیرتا ہوا باہر چلا جائے گا۔ اب یہ طریقہ ہے امام کے لیے کہ امام، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے اکثر یہی ہوتا ہے، امام کے پیچھے ایسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں جن کو نماز کے اہتمام کا نہیں پتا ہوتا، نماز جماعت نہیں کروا سکتے، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، یا ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو جماعت کے اہتمام کے حوالے سے بارش نہیں ہوتے۔ تو ایسی پوزیشن میں ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جماعت کی جب ہم سب بندی کریں تو امام کے پیچھے پہلے 2-3 آدمی وہ ہونے چاہیے جو بالخصوص نماز کے حوالے سے اہتمام کرنا جانتے ہوں، جو جماعت کروانا چاہتے ہیں جانتے ہوں۔ اس لیے جب امام کا وضو ٹوٹے گا تو پھر اپنے سے پیچھے والا جو آدمی ہوگا اس کو وہ اپنی جگہ پہ کھڑا کرے گا اور امام نکلے گا تاکہ وہ آدمی جو امام کی جگہ پہ جائے گا پھر وہ باقی جماعت کو پورا ادا کروائے گا۔ یہ طریقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ والسلام۔